علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں حاضر ہوں۔ فرمایا ابو بکر میرے قریب آ جاؤ۔ آپ قریب حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے پیارے پیارے نورانی ہونٹوں سے صدیق اکبر کی پیشانی کو چوم لیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے فرمایا اے مسلمانوں کے گروہ، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ مہاجرین کا بھی سردار ہے، انصار کا بھی سردار ہے، یہ میرا ساتھی ہے، اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، بس جو اس سے بغض رکھے اس پر اللہ پاک کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک ایسی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ یقین مانیے صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا اور ان سے متعلق دل میں میل رکھنا یہ سخت نقصان دہ ہے۔ امام ابن ابی دنیا امام بخاری سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، علم حدیث میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ مدائن میں ایک شخص کا انتقال ہوا، گھر والوں نے میت پر کپڑا ڈال دیا اور غسل و کفن کی تیاریاں کرنے لگے۔ جو گھر والے میت کے پاس ہی بیٹھے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک کپڑے کو حرکت ہوئی اور میت کے منہ سے کپڑا ہٹ گیا۔ پھر وہی شخص جس کا انتقال ہوا تھا وہ منہ سے بول پڑا، کہنے لگا کہ مدائن کی مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ فرشتے جو میری روح قبض کرنے آئے ہیں وہ ان لوگوں پر لعنت کر رہے ہیں۔ پھر اس نے 2 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا اور دوبارہ موت کی نیند سو گیا۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی۔ یہاں غور فرمائیے کہ جس شخص پر فرشتے لعنت بھیج رہے ہوں اس شخص کی کیا حیثیت ہوگی، کیا حالت ہوگی اور کس طرح اس کی مشکلات آسان ہوں گی، کیسے وہ کامیابیوں کی طرف بڑھ پائے گا۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ جس پر فرشتوں کی لعنت برستی ہو اگر وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا جائے تو قبر میں، حشر میں، پل صراط پر اس کا کیا بنے گا۔ روایت ہے ابو خصیب نامی ایک شخص تھا جو کفن بانٹا کرتا تھا۔ جب بھی اسے خبر مل جاتی کہ فلاں جگہ میت ہے، وہ اس کے گھر والے کفن خریدنے کی استطاعت اگر نہیں رکھتے تو یہ شخص کفن کا اہتمام کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہا فلاں جگہ میت ہو گئی ہے۔ ابو خصیب نے فوراً اپنے ایک شخص کو ساتھ لیا، میت والے گھر پہنچ گیا۔ ابو خصیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں، درمیان میں ایک میت پڑی ہے جس کے پیٹ پر اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے مرنے والے کی بہت تعریفیں کیں اور اس کے نیک اعمال کے متعلق بتایا۔ میں نے اسے کہا تم اس کو غسل کیوں نہیں دیتے؟ بولے ہمارے پاس کفن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے ساتھی کو کفن لینے بھیجا، ایک شخص کو قبر کی تیاری کے لیے لگا دیا، اہل خانہ غسل کے لیے پانی گرم کرنے لگے اور میں میت کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک مردہ حرکت کرنے لگا، اس کے پیٹ پر رکھی ہوئی اینٹ بھی گر گئی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا ہائے آگ، ہائے آگ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ مردہ بولا مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ پاک کوفہ کے رہنے والے اس بڈھے پر لعنت فرمائے، اس نے مجھے بھٹکا دیا، اسی کے کہنے پر میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیں اور ان کو گالیاں دیا کرتا تھا اس کے کہنے پہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ مردہ بولا مجھے آگ کی طرف لے جایا گیا، مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، پھر کہا گیا واپس جاؤ، لوگوں کو اپنا ٹھکانہ بتاؤ، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کا انجام بتاؤ، پھر تمہیں واپس اسی آگ میں آنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے جان ہو کر گرا اور دوبارہ موت کے گھاٹ اتر گیا، الامان والعفیظ۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ امام ابن ابی دنیا یہ بہت بڑے محدث ہیں، آپ نے باقاعدہ سند کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس میں غور فرمائے کتنی عبرت کی بات ہے۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے کہ صدیق اکبر سے بغض رکھنے والا 70 نبیوں کی نیکیوں کے برابر بھی نیکیاں لے آئے تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بغض صحابہ و اہل بیت سے محفوظ فرمائے۔ ہم الحمدللہ عاشقان صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ تمام صحابہ اور سارے اہل بیت ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے دل کا قرار ہیں۔ اللہ پاک اس ایمانی محبت کو ہمیشگی عطا فرمائے۔
کاش اسی محبت کے ساتھ جینا، اسی میں مرنا، اسی محبت کے ساتھ قبر میں اترنا اور قیامت کے روز اٹھنا نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد